بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام 4 رکعتوں والی نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے 2 پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا۔ کتنی پڑھائیں؟ 2 رکعت پڑھائیں، اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو صحابہ بھی پیچھے تھے، تو اب رکعت جو رکھتے تھی وہ 4 رکعتیں والی نماز تھی۔ تو ایک صحابی رسول تھا جن کا نام حضرت ذوالیدین، یعنی 2 ہاتھوں والے، لمبے لمبے 2 ہاتھوں والے۔ تو وہ بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا معاملہ خدا پہ رکھ دیا، اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے یا اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے؟ اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے، بلکہ سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا۔ کہا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے یا اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے؟ تو اب حضور علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر سے پوچھا، بتا ابو بکر کتنی رکعتیں پڑھی؟ یا رسول اللہ نہیں پتا، آپ جتنی پڑھا دیں گے ہم پڑھ دیں گے، جتنی مرضی پڑھا دیں ہم پڑھ لیں گے۔ تو عمر بن خطاب، یا رسول اللہ نہیں پتا۔ تو یہاں پر علامہ اقبال بھی بول پڑے، نماز تیرے عشق کی ترانہ بنی، نماز تیرے عشق کی ترانہ بنی۔ ہم یہ اذان تو ایک بہانہ ہے۔ حجۃ الوداع کا دن تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، دن بھی جمعہ کا تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا اور ذی الحج کا مہینہ تھا۔ حضور خطبہ کے دوران پوچھا صحابہ سے، بتاؤ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ سب صحابہ خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ حالانکہ پتہ تھا کہ 9 ذی الحج کا دن ہے، پتہ بھی تھا کہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ آج ہم حضور خطبہ دے رہے ہیں اور جمعے کا دن ہے اور مہینہ بھی ذی الحج کا ہے، کیونکہ ذی الحج کو حضور خطبہ دیتے ہیں، 9 ذی الحج کو۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ نے نہیں بتایا، یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا حضرت انس سے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ آج 9 ذی الحج کا مہینہ ہے اور دن جمعہ کا ہے اور اپنا جو ہے دن بھی جمعہ کا ہے اور خطبہ بھی 9 ذی الحج کو دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگے کہ اگر حضور فرما دیتے کہ آج محرم کا مہینہ ہے تو ہم محرم منا لیتے، اگر حضور فرما دیتے آج ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم ربیع الاول منا دیتے، اگر حضور فرما دیتے آج جمعہ نہیں ہے ہفتہ ہے تو ہم ہفتہ منا لیتے۔ تو یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا؟ یا رسول اللہ آپ جتنی مرضی نماز پڑھا دیں، جتنی مرضی رکعتیں، ہم تو پڑھنے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ نے کتنی پڑھائی ہیں؟ تو پھر سارے صحابہ بیٹھے تھے، تو پھر حضور نے فرمایا لگتا ہے 2 پڑھی ہیں، لگتا ہے اگر آج ہم بھول جائیں تو ہمارے لیے کیا ہے، اگر ہم 2 پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، گفتگو کر لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے ساری رکعتیں پڑھنی پڑے گی۔ لیکن نہیں، جب حضور نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر گفتگو بھی کی، صحابہ سے مشورے بھی کیے، بتاؤ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو اس کے باوجود جب یہ طے ہو گیا، حضور نے فرمایا واقعی 2 پڑھی ہیں، واقعی 2 پڑھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اب باقی 2 پڑھیں۔ اب حالانکہ اگر شریعت کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کل کے حساب سے تو نماز ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ گفتگو ہو گئی نا جب، تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کھڑے ہو جائے، 2 اور پڑھیں، 2 اور پڑھیں، سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو باتیں بھی کی ہیں سجدہ سہو، نہیں، حضور نے فرمایا نماز مکمل ہوگی، آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں۔ تو اب حضور کی نماز دیکھیں، حضور علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھی، مشورے بھی کیے، اس کے باوجود جب طے پایا کہ 2 پڑھی ہیں، حضور جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن حضور کی رضا پر راضی ہونا چاہتے تھے، رب کی رضا پر راضی ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ 2 پڑھی ہیں۔ ایک صحابی رسول اگر بولے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھولے،
بلکہ یہ عرض کی آقا یا رسول اللہ لگتا ہے یا خدا نے بھلا دیا ہے یا خدا نے نماز چھوٹی کر دی ہے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2 پڑھیے۔ تو دیکھیے صحابہ کا انداز، حضور علیہ السلام سے محبت، حضور علیہ السلام کی رضا پر راضی رہنا۔ حضور پوچھتے بتاؤ، لیکن اگر وہ صحابہ فرماتے اگر ہم بتا دیتے کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہے، اگر حضور کی رضا اور ہوتی تو ہماری رضا حضور کی رضا سے علیحدہ ہو جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جاتی۔ تو صحابہ تو اتنا حضور علیہ السلام سے جو ہے رضا، حضور کی رضا پر راضی رہتے۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، تو کئی صحابہ تھے کہ اپنے دروازے پردے لگا دیے، دروازے جو ہے اتار دیے، پردے کپڑے کے لگا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دروازے کھلنے کی وجہ سے بھی حضور کو تکلیف پہنچے۔ اگر جاتے تو حضور علیہ السلام کے دروازے پر تو اپنے ناخن سے، انگوٹھے کے ناخن سے حضور علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آواز جو ہے دروازہ کھٹکھٹائیں اور حضور علیہ السلام کو اس دروازے کے آواز کی وجہ سے تکلیف ہو اور بے ادبی ہو جائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کا یہ معمول ہو گیا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، کم رکھو، تو حضور علیہ السلام سے جب عمر بن خطاب بات کرتے تو حضور بار بار پوچھتے عمر کیا بتایا ہے، حضور پھر آگے ہوتے عمر اونچا بول، نہیں سمجھ آئی۔ تو اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب کا معمول رہا۔ تو ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز بہت اونچی تھی، وہ کئی دن تک اپنے علیحدہ کمرے میں دھاڑی مار مار کے روتے رہے۔ تو کسی نے پوچھا یار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار اللہ نے یہ قرآن میں آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو نبی علیہ السلام سے، تو پھر میری آواز اونچی ہے تو اس لیے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو علیحدگی اختیار کر لیا ہے کہ میری آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ چلی جائے۔ تو یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ صحابہ کا انداز تھا، جیسے اللہ فرماتا اسی طرح سے ڈھال لیتے اپنے آپ کو۔ اللہ جو کوئی آیہ مبارکہ نازل فرماتا تو صحابہ اپنی زندگی کو اس آیت کے ساتھ جو ہے ڈھال لیتے۔ صحابہ قرآن کے مطابق شریعت حضور فرماتے، صحابہ اسی طرح سے اسی طریقے پر چل پڑتے۔ تو آج اگر ہم بھی یہ معمول اپنائیں تو امید کافی ہے، جس طرح سے صحابہ کا نقش قدم تھا، حضور کے نقش قدم پر، حضور کی رضا پر، رب کی رضا پر رہنا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کے معمول کے مطابق چلیں، جس طرح سے حضور کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے، اسی مطابق چلیں۔